بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل والقائل به الاکثر علی ما نقلہ المصنف فی الدروس انما یضمن بالقیمت یوم التلف لا غیر الی آخر۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ غاصب پر مال مغصوب کا اس کے مالک کو رد کرنا واجب ہے اور واجب فوری ہے۔ جب تک عین باقی ہے اس پر لازم ہے کہ اس کی عین واپس کرے، اور اگر عین کی واپسی متعذر ہو جائے، تلف ہو جائے یا کوئی اور وجہ ہو جائے، پھر اگر وہ مثلیات میں سے ہے تو اس کی مثل، اور اگر کیمیات میں سے ہے تو اس کی قیمت۔ اگلی بات یہ چلی ہوئی تھی کہ وہ قیمت کس دن کی قیمت، یوم الغصب والی قیمت، یوم التلف والی قیمت، یا یوم الرد والی۔ ایک نظریہ یہ آیا تھا کہ من حین الغصب الی حین التلف، کہ یوم الغصب سے یوم التلف کے درمیان جو سب سے بلند ترین قیمت ہوگی وہ والی دے گا۔ دوسرا نظریہ یہ آیا کہ نہیں، یوم الغصب سے لے کر یوم الرد تک کے درمیان جو سب سے زیادہ قیمت ہوگی، جو بلند ترین قیمت ہوگی، وہ والی دے گا۔ وقیل آج ہے تیسرا نظریہ۔ شہید اول نے دروس میں اس نظریے کو اکثر کی طرف نسبت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں قیمت اولیاء نہیں بلکہ یوم التلف لا غیر، جس دن وہ عین قیمی تلف ہوئی ہے اس دن اس کی جو قیمت ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ جب تک وہ عین باقی تھی اصلاً اس پر قیمت لازم ہی نہیں تھی۔ جب تک عین باقی تھی تو خود عین کا رد کرنا اس پر واجب تھا۔ جس دن وہ ہو رہی ہے تلف، اس دن وہ عین قیمت کی طرف ہو رہی ہے تبدیل، تو جب اس دن تبدیل ہو رہی ہے تو اس دن کی جو قیمت ہوگی یوم التلف کی وہی اس کے ذمے ہوگی، اس کے علاوہ اس پر اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک چوتھا نظریہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس قیمے کی قیمت یوم الغصب والی لازم ہے۔ جس دن اس نے غصب کی تھی اگر وہ اب تلف ہو گئی ہے تو اس دن اس کی جو قیمت ہوگی وہی دینا اس پر لازم ہے۔ لیکن اس نظریے کو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ نہ، کیونکہ جب طے ہے کہ چاہے مثلی ہو یا قیمی، جب تک عین باقی ہے وہ تو رد العین واجب ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں نا، ذرا توجہ رکھنی ہے، کون سا؟ کہ کیمیات میں غاصب قیمت کا ضامن ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر عین تلف ہو گئی تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ یہ نہیں کہ عین باقی ہو پھر بھی اس نے اس کی قیمت دینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ خوب، لہذا یہ درست اس کے بعد ایک حدیث ہے۔ ایک بندہ آیا امام کے پاس، جناب میں نے ایک بندے سے خچر کرائے پہ لیا ہے، یہاں سے میں نے اس کو کہا تھا جناب میرے ایک بندے نے کوئی قرضہ دینا ہے، بندہ رہتا ہے ٹیکسلا میں، تو آپ مجھے
آج کے دور کے مطابق ہم کہیں گاڑی کرایہ پر لی، اس نے کہا جی 1000 روپیہ لوں گا، اب طے ہو گیا کہ ٹیکس لے جائے گا تو وہ اس کو 1000 روپیہ گاڑی کا کرایہ۔ جب وہاں پہنچتے ٹیکس سے کری، فون پہ رابطہ ہوا، اس نے کہا جی وہ ادھر تو نہیں ہے، وہ تو آگے فرق کرو کہیں، مثلاً آگے کون سا شہر آتا ہے ٹیکس لے کے بعد؟ حسن ابدال پہنچا ہوا ہے، ایگریمنٹ ٹیکس لے کا تھا، 1000 روپیہ کرایہ بھی ٹیکس لے کا، وہاں سے حسن ابدال پہنچ جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے وہ کہتے ہیں وہ تو ابھی اٹک نکل گیا ہے، وہ وہیں سے اٹک پہنچ جاتا ہے، بندے کو وہاں پکڑ لیتا ہے، اپنا جو پیسے لینے تھے لے لیے، واپس آ کے اب آتا ہے امام کی خدمت میں کہ جناب ایسا ایسا ہوا ہے، اب میرا اس کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، ٹیکس لگا 1000 روپیہ طے تھا، اب میں اس کو کتنے دوں؟ فرمایا ہے جتنا یہاں سے ٹیکس لا سے حسن ابدال سے اٹک جانے کا روایتی کرایہ بنتا ہے اتنا تیرے اوپر دینا لازم ہے۔ اچھا، وہ کہتے جناب اگر اس کو کچھ ہو جاتا، جانور کی مثال دینا، اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو پھر امام نے فرمایا تیرے اوپر لازم تھا اس کی قیمت دینا یوم خالفتہا، اس دن کی قیمت جس دن سے تو نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ معاہدہ کہاں تک تھا؟ شاباش۔ اب ٹیکسلا سے آگے جو سفر ہے وہ ہے یوم المخالفہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن غصب شروع ہوا، جس دن وہ ختم ہوا، اس دن کی قیمت۔ اس روایت کو اگر سامنے رکھیں تو یہ یوم الغصب والے قول کی تائید کرتی ہے۔ امام نے فرمایا اس دن کی قیمت جس دن تو نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ کیوں؟ چونکہ یہ دن ٹیکس لا پر ختم ہو گیا، اب اس سے آگے یوم المخالفہ ہے، ہم اس کو اپنے اس کے ساتھ ملانے کے گویا کہ وہ یوم الغصب بغیر اذن مالک جو آگے جا رہا ہے، اس حدیث کے مطابق تو ٹھیک ہے۔ وکیلا تیسرا نظریہ کا، وکیلا والقائل بہ الاکثر، اور یہ نظریہ اکثر کا ہے، البتہ اکثرت کی نسبت دی ہے شہید اول رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب دروس میں، کہ اگر کوئی مثلی کسی عین کا واپس کرنا متعذر ہو جائے، وہ مثلی ہے تو اس کی مثل، قیمی ہے تو قیمت، لیکن قیمت کس دن کی؟ وہاں کہا ہے کہ یضمن بالقیمت یوم تلف لا غیر، جس دن وہ تلف ہوگی اس دن اس کی جو بھی قیمت ہوگی وہ دے گا، لا غیر۔ اس سے پہلے قیمت کیا تھی، اس کے بعد کیا تھی، اس سے کوئی فرق یوم تلف۔ کیوں؟ لأن الواجب زمن بقایا، چونکہ جب تک عین باقی ہے تو غاصب پر واجب تھا رد العین، خود عین کو مالک کی طرف رد کرے۔ خوب، والغاصب مخاطب بردها حینئذ ٹکرا، یعنی جب تک عین باقی ہے تو غاصب کو حکم کیا ہے کہ تو اسی عین کو اس کے اپنے مالک کی طرف پہنچا، زائدتاً کانت ام ناقصتاً، چاہے ہو یوم الغصب سے اب اس میں کوئی اضافی ہو زیادہ، میں نے کل مثال دی موٹی ہوگی یا اس سے پتلی ہوگی، جب تک عین ہے بہرحال عین اس کو دے، من غیر زمان شیء من الحق، اور اگر اس میں کوئی کمی آ گئی ہے تو اس میں کسی چیز کا تو ضامن بھی نہیں ہے، اس میں اجماع ہے۔ خوب، لیکن فائدہ و تلفات، اگر وہ عین ہو گئی ہے تلف، واجبت قیمت العین وقت التلف، تو پھر واجب ہے عین کی وہ والی قیمت جو یوم التلف اس کی تھی، وہ قیمت دینا واجب ہے۔ کیوں؟ لِانتقال الحق الیہا، او عین سے قیمت کی طرف حق منتقل ہو رہا ہے، حینئذ، یعنی جس وقت وہ تلف ہو رہی ہے۔ کیوں؟ لِتَعَذُّرِ البدل، اس لیے
کہ عین تھی کیمیات میں سے، وہ ہو گئی تلف، بدل اس کا ہے نہیں، لہذا آج وہ منتقل ہو رہی ہے قیمت کی طرف، پس جو یوم التلف قیمت ہوگی وہی قیمت دینا لازم ہوگا۔ 3 قول ہو گئے۔ نمبر 4، ناقل المحقق فی الشرائع الاکثر، محقق ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے شرائع الاسلام میں بہت سارے علماء کی طرف نسبت دے کے یہ کہا ہے کہ اکثر کیا کہتے ہیں کہ ان المعتبرہ القیمہ یوم الغصب، کہ نا یوم التلف نہیں بلکہ یوم الغصب والی قیمت دینا اس پر لازم ہے۔ کیوں؟ بناء علی انہ اول وقت زمان العین، چونکہ جس وقت یہ عین کو غصب کر رہا ہے اسی وقت سے یہ عین کا بن رہا ہے ضامن، اور عین ہے کیمیات میں سے، لہذا اسی وقت اس کی جو قیمت ہوگی اس غاصب پر دینا لازم ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَيُضَاعَفْ، البتہ ہمارے نزدیک تو یہ قول یا یضاف یا بعض اس کو یوں کہہ کر ضعیف قرار دیتے ہیں کہ نہ یوم الغصب والی قیمت نہیں۔ کیوں؟ بِأَنَّ زَمَانَهُ حِينَئِذٍ، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ غصب کے وقت سے ہی غاصب عین کا ضامن ہے، اس زمان کا مطلب ہوتا ہے انما یراد بہ، اس زمان سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی کونہا لو تلفت لواجب بدلہا، کہ اگر عین تلف ہو گئی تو اس کا بدل واجب ہے، لیکن جب تک عین ہے خود اسی کو واپس کرنا ہے۔ لا وجوب قیمت، زمان کا مطلب یہ نہیں کہ بس اسی وقت سے ہی تیرے اوپر اس کی قیمت واجب ہے۔ کیوں؟ اذ الواجب مع وجود العین، چونکہ جب تک عین باقی ہو واجب منحصر ہے فی ردہا، فی رد العین، کچھ اور واجب نہیں ہوتا بلکہ اسی عین کا واپس کرنا ہی ختم۔ آگے فرماتے ہیں اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ دلیل دے کر محقق ہلی کے شرائع اسلام کے اس نظریے کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن وفی صحیح ابی اولاد، لیکن ایک روایت صحیح ہے ابی اولاد کی، اور وہ ہے امام صادق علیہ السلام سے فی اقتراء البغل، اس خچر کے کرائے کے بارے میں۔ یہ روایت یہاں بھی ہے، مقاصد میں ہے، یہ بعض حواشی میں لکھا ہے کہ میں نے ایک خچر کرایہ پر لیا اور میں نے جانا تھا قصر ابن ابی حبیرہ کی طرف، آنے جانے کا اتنا کرایہ تھا۔ جب میں وہاں نکلا، وہاں اس کے پاس پہنچا، پل کوفہ کے قریب، مجھے پتہ چلا کہ میرا جو مطلوب بندہ ہے وہ چلا گیا ہے، پتہ نہیں کسی اور گاؤں نیل یا ادھر چلا گیا ہے۔ وہاں گیا، وہاں پتہ چلا کہ وہ تو وہاں سے بغداد چلا گیا ہے۔ پھر میں وہاں چلا گیا اور بالآخر اس کو میں نے پکڑ لیا۔ اب میں وہاں سے آیا ہوں واپس۔ امام نے فرمایا میرے خیال میں تو تمہیں جتنا بھی کرایہ بنتا ہے یہاں سے وہاں جانے کا، وہاں سے بغداد، بغداد سے واپس آنے کا، یہ سارا اس کو دینا ہوگا۔ میں نے کہا جناب میں نے اس خچر کو چارہ شارہ بھی تو کھلایا ہے نا، بہت سارا میں نے اس پر خرچہ بھی تو، راستے میں اگر سفر لمبا ہو گیا تو اس کو میں کھلاتا پلاتا بھی رہا، اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا نہ، اس کا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ جملے یہ ہیں لِأَنَّكَ غَاصِبٌ، چونکہ جس جگہ کا معاہدہ تھا کہ وہاں جاؤں گا، وہاں سے آگے جب تو گیا ہے تو غاصب شمار ہوتا ہے، چونکہ بغیر اذن مالک کے تو اس میں تصرف کر رہا ہے۔ پھر کہ جناب أَرَيْتَ لَوْ أَتَبَ الْبَغْلَ أَوْ نَفَقَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي، جناب اگر وہ جانور کو کچھ ہو جاتا، کوئی مر جاتا، کچھ بھی ہو جاتا تو کیا پھر کیا ہوتا؟ آیا میرے اوپر لازم تھا؟ امام نے فرمایا نعم، قیمت بغل یوم خالفتہ، محل شاہد یوم خالفتہ ہے، یوم خالفتہ وہی یوم الغصب بنتا ہے، تو اس روایت کے مطابق تو پھر یوم الغصب والا ہونا چاہیے۔
وَيُمْكِنُ أَن يُسْتَفَادَ مِنْهُ اعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ مِنْهُ إِلَى يَوْمِ التَّلَافِ۔ اچھا، اب اسی روایت میں ایک اور جملہ بھی ہے جس سے لگتا ہے کہ یوم الغصب سے یوم التلف کے درمیان جو زیادہ قیمت ہو وہ دیں۔ اچھا، وہ کون سا ہے؟ یہ راوی کہتا ہے میں نے امام کو پھر آگے بات کی کہ جناب اگر اس بغل کو کچھ ہو جاتا، یعنی اس کی کوئی ہڈی شڈی ٹوٹ جاتی، کوئی اس میں نقص وغیرہ یہ کچھ آ جاتا، تو پھر امام نے فرمایا اگر اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی، وہ بیمار ہو جاتا، کچھ بھی ہو جاتا، علیک قیمت ما بین الصحۃ والعیب یوم تردہ، تو تیرے اوپر لازم تھا او یوم الرد، یعنی یوم الرد جس دن تو عین واپس کر رہا ہے اس دن کی قیمت جو صحیح اور معیب کے درمیان ہوگی۔ کیا مطلب؟ جس دن اس نے دیا تھا کتنے کا تھا، جب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کو کچھ ہو گیا، اس دن کتنا ہے، تو اس کے درمیان کی جو ہوگی تو وہ اکثر قیمت ہے۔ یہ ایک جملہ درمیان میں ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ہوا قوی عملا بالخبر الصحیح، اگر تو اس روایت صحیحہ پر عمل کرنا ہے پھر تو یوم الغصب والی قیمت کا قول کرنا قوی ہے، چونکہ روایت اس بارے میں صحیح ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر کسی وجہ سے روایت صحیحہ پر عمل نہ کیا جائے، لَقَانَ الْقَوْلِ بِقِیمَتِهِ یوم التلف مطلقاً اقوا، تو میرے نزدیک اقوا کیا ہے کہ پھر اس پر یوم التلف والی قیمت ہی لازم ہوگی، چاہے وہ یوم الغصب سے زیادہ ہو چاہے کم ہو، جتنی بھی ہو وہی ہوگی۔ ختم۔ خوب فرماتے ہیں وَمَوْز، یہ جو ساری بحث ہے، کسی نے کہا یوم الغصب، کسی نے کہا یوم التلف، کسی نے کہا جناب یوم الغصب سے یوم التلف کے درمیان اعلیٰ قیمت، کسی نے کہا یوم الغصب سے یوم رد کے درمیان اعلیٰ قیمت، فرماتے ہیں موضع الخلاف ما اذا کان الاختلاف بسبب اختلاف القیمت السوقیہ، یہ جو اختلاف اقوال تھا یہ اس صورت میں تھا کہ اگر مارکیٹ میں اس کی قیمت بدلتی رہی، تو جو فرما رہے ہیں نا، چونکہ اختلاف تو ہونا ہے نا، مالک کہے گا مجھے یوم الغصب والی قیمت دو، اس دن میرا موبائل 15,000 کا تھا، یہ کہتا ہے جس دن وہ گم ہوا ہے مجھ سے یہ تلف ہوا ہے اس دن وہ 6,000 کا تھا، تو اختلاف تو ہوگا نا۔ یا دینے غاصب کہتا ہے جس دن میں نے تم سے چھینا تھا 6,000 کا تھا، اب 8,000 کا ہو گیا ہے تو تمہیں اس سے کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ سارے اختلافات، اور پھر اس میں فتاویٰ کا اختلاف کب ہے کہ جب مالک اور غاصب کے درمیان اختلاف ہو اس شے کی بازار میں قیمت کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے۔ اما لو کانوا لنقص العین، لیکن اگر غصب کے بعد اس عین میں کوئی نقص آ گیا یا اس میں کوئی عیب آ گیا کسی بھی قسم کا، فلا اشکال فی زمان ذلک الناس، اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس شخص کا تو یہ شخص جب اس نے موبائل چھینا تھا ٹھیک تھا، جب واپس کر رہا ہے تو اس میں فرض کرو اس کی سکرین ٹوٹی ہوئی ہے مثلاً، تو یہ ان چیزوں کا ضامن ہے۔ اختلاف جو تھا اصل جو پیچھے اقوال کا اختلاف تھا وہ تھا کہ جب بازار کی قیمت اختلاف ہو تب تھے، ورنہ اگر نقص کی وجہ سے ہے تو پھر ختم ہوگی بات۔ اگر کوئی شخص کسی کا مال غصب کرتا ہے، وہ مال موصوب تلف نہیں ہوتا، لیکن غاصب کے قبضے میں جب تھا اس میں کوئی عیب آ جاتا ہے، وہ مال موصوب معیوب ہو جاتا ہے۔ تو جو فرما لیا، جب اس نے اس سے کوئی جانور چھینا تھا وہ بالکل صحیح تھا، اس کے پاس آنے کے بعد اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس کا کان کٹ گیا ہے،
اس کی دم کٹ گئی ہے، تو یہ سارے عیب ہوتے ہیں جانوں میں۔ تو اگر کوئی شخص، اس نے جب گاڑی چھینی تھی بالکل فرسٹ کلاس نئی تھی، جب واپس کیے تو ایکسیڈنٹل تھی مثلا، عیب آ گیا نا۔ اگر مال مغصوب میں غاصب کے پاس کوئی عیب آ جاتا ہے، ضامنہ عرشہ، یہ اس کے عرش کا ضامن ہے۔ خوب، اب وہ عیب غاصب کی اپنی وجہ سے آئے، کسی اور بندے کی وجہ سے آئے، من کبر اللہ تعالی ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا ضامن ہے۔ ٹھیک، اب یہاں ایک بڑا اشتباہ ہے، اکثر حضرات کو سمجھ نہیں آتی۔ لفظ عرش کتاب المتاجر میں بار بار گزرا ہے، عرش عرش عرش۔ عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش کہتے ہیں صحیح اور معیب کے درمیان تفاوت کی نسبت کو، لیکن یہاں عرش خود تفاوت ہے، یہاں نسبت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں تو ہم اس لیے کہتے ہیں نسبت کو، چونکہ اس نے جو دی تھی سمن، اس سمن کا اس نسبت پرسنٹیج کے حساب سے واپس لینا ہے۔ مثال سمجھ لائیے، مثلا ایک شخص نے ایک بندے سے چیز خریدی ہے 600 روپے میں، وہ چیز نکل آتی ہے عیب دار۔ اب ہم کہتے ہیں یا عرش لے لے یا چیز کو واپس کر دے، یہی ہے نا۔ اب وہاں عرش کا طریقہ کیا ہے کہ ہم مارکیٹ میں اس کی قیمت لگواتے ہیں کہ اگر یہ بے عیب ہوتی تو اس کی قیمت کیا تھی، اب یہ عیب ہے تو اس کی قیمت کیا ہے۔ پھر اس میں جو فرق ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرق اس صحیح کا کتنے فیصد بنتا ہے، یہی کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس نے جو قیمت بھی دی تھی اس کا اتنے فیصد واپس لے لے، وہاں پر یہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ جگہ جو ہے نا جہاں ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں عرش سے مراد تفاوت کی نسبت نہیں بلکہ خود تفاوت ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں کوئی چیز بکی تو نہیں ہے نا، یہاں کوئی سمن دی تو نہیں گئی تاکہ اس کے اتنے فیصد کے حساب سے، بلکہ یہاں مراد تفاوت کی نسبت نہیں بلکہ خود تفاوت ہے۔ اسی کو لکھا ہے صاحب جواہر نے بھی اور دیگر نے بھی کہ خود تفاوت۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں اگر ایک عیب ایسا ہے کہ بس جتنا ہونا تھا ہو گیا، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا عیب آ گیا ہے کہ جو بڑھتا جاتا ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ۔ فرماتے ہیں غاصب اس عیب کا ضامن ہے، اگر وہ عیب ایسا ہے کہ عیب ایسا ہے کہ جو مسلسل بڑھتا رہے گا تو اس کا بھی غاصب ضامن ہے۔ وجہ سبب عیب کون تھا؟ غاصب۔ اچھا، اب اگر وہ عیب ایسا ہے کہ اگر مالک اس کا علاج کرنا چاہے اور اس کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، اور مالک اس کو روک بھی لیتا ہے، تو پھر جتنا عیب ہوگا اسی کا وہ غاصب ضامن ہوگا۔ لیکن اگر عیب ایسا ہے کہ جس کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے لیکن مالک اس کو روکتا نہیں ہے، مالک اس کا علاج نہیں کراتا، تو اب یہ جو بڑھتا جا رہا ہے اس کا غاصب ضامن ہے یا نہیں ہے؟ وجہان، اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس پیدا ہونے والے عیب کا سبب غاصب تھا تو لہذا اس کو ضامن ہونا چاہیے جتنا بڑھتا جائے، لیکن اس لحاظ سے دیکھیں کہ اب جو بڑھ رہا ہے یہ مالک کی اپنی کوتاہی ہے، جب اس کو روک سکتا ہے علاج کرا سکتا ہے کیوں نہیں کرا؟ تو جو مالک کی کوتاہی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کا تو غاصب ضامن نہیں ہے نا، غاصب تو اسی کا ضامن ہے جس کی وجہ جو اس کی ہاتھ میں ہوا تھا اور اس کے ہوتے ہوئے ہوا تھا۔
وَإِنْ عَابَ الْمَوْصُوبُ اگر مال موصوب میں کوئی عیب ہو جائے، وَلَمْ تَذْهَبْ عَيْنُهُ یعنی عین تلف نہیں ہوئی بلکہ اس میں کوئی عیب آ گیا ہے، ضامن عرشہ تو یہ شخص اس کے عرش کا، یہاں عرش سے تفاوت کی نسبت نہیں لینا مہربانی، یہاں عرش سے مراد یعنی خود تفاوت، یہ اس کا ضامن ہے، اس پر اجماع ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ أَجْزَاءٍ نَاقِصَةٍ چونکہ اگر اس کی کوئی جز ناقص ہوئی ہے تو یہ تفاوت اس کا بدل ہے، عوض ہے، یا اس کی کوئی صفت ضائع ہوئی ہے تو اس کا یہ عوض ہے۔ وَكِلَاهُمَا اگر کوئی شخص کسی کے مال کی کسی جز کو ضائع کرتا ہے یا اس کی صفت کو زائل کرتا ہے تو وہ غاصب اس کا بھی ضامن ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہر مال موصوب کی جز ہوتے چاہے صفت وہ مضمون ہوتی ہے اور غاصب اس کا ضامن۔ سواء کان النقص من الغاصب چاہے وہ نقص خود غاصب کی اپنی وجہ سے آئے، ام من کسی اور کی وجہ سے آئے، ولو من قبل اللہ تعالیٰ چاہے وہ قدرتی ہی کیوں نہ ہو لیکن جب آیا ہے تب تو وہ غاصب کے پاس تھی نا، لہذا وہ ضامن ہے۔ ولو کان العیب غیر مستقر لیکن اگر عیب ایسا اس میں آ گیا ہے کہ جو مستقر نہیں ہے، بس جتنا ہونا تھا اتنا نہیں ہے، بل یزید علی التجرید بلکہ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر فرماتے ہیں فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْمَالِكَ بَعْدَ قَبْضِ الْعَيْنِ قَطْعُهُ اگر مالک کے لیے قط سے مراد کاٹنا نہیں ہوتا، یعنی مالک کے لیے اس عیب کو وہیں روکنا، کوئی ایسا علاج کر دے کہ اب وہ آگے بڑھنے سے اگر مالک کے لیے اس کو روکنا ممکن نہ ہو یا مالک کے لیے اس میں تصرف ممکن نہ ہو، فَعَلَى الْغَاصِبِ تو غاصب پر ہوگی زمان ما یتجدد ویزن کہ جو عیب ابھی ہے اور جو آگے بڑھتا جائے گا اس کا بھی ضامن یہی غاصب ہوگا۔ لیکن فَإِنْ أَمْكَنَ لیکن اگر اس کو روکنا ممکن ہو ففی زوال زمان تو آیا آب غاصب سے زمان ختم ہو جائے گی چونکہ اس کو تو روکا جا سکتا ہے۔ واجہان اس لحاظ سے دیکھیں کہ من استناد الغاصب کہ یہ عیب اور نقص کی کا سبب یہی غاصب تھا، تو لہذا جب تک یہ عیب رہے گا بے شک بڑھتا رہے، بے شک قابل علاج ہے لیکن اس نے نہیں کرایا، پھر بھی یہ ضامن ہے۔ لیکن وہ تفریط المالک لیکن اس لحاظ سے دیکھیں چونکہ عیب ایسا تھا کہ جس کو روکنا ممکن تھا کہ اب وہ اس سے آگے نہ بڑھے اور مالک نے اگر علاج نہیں کرایا تو یہ مالک کی اپنی کوتاہی، تو اب جو عیب مالک کی کوتاہی کی بنیاد پر آگے بڑھے گا اس کا تو وہ ضامن من استناد الغاصب یعنی یہ دلیل ہے کیا کہ غاصب کو ضامن ہونا چاہیے، و تفریط المالک یہ دلیل ہے کس کی کہ نہیں اس کو ضامن نہیں ہونا چاہیے۔ استقرب المصنف دروس آدماز دروس میں شہید اول رحمۃ اللہ کیا فرمایا ہے کہ اگر ایسا عیب ہے کہ جس عیب کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے اور اگر مالک نہیں روکتا بڑھ رہا ہے تو اب اس کا غاصب ضامن نہیں۔ ایک شخص کسی شخص کی کا کوئی ایسا مال غصب کرتا ہے کہ جو مال اس کا روٹین میں کرائے پر ہوتا تھا اس کی اس کو اجرت ملتی تھی، بڑی آسان سی مال، ایک بندے کی گاڑی تھی، ٹیکسی تھی، وہ بیچارہ کرائے پہ دیتا تھا، اس خبیث ظالم نے اسے چھین لیا۔ جتنا عرصہ غاصب کے ہاتھ میں رہے گی جہاں عین کا رد کرنا اپنے مقام پر واجب ہوگا اتنے دنوں کی اجرت بھی اس کو دینی پڑے گی، چاہے یہ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے، نہ اس سے کوئی فرق۔ اس کی ٹیکسی تھی، روزانہ وہ کرائے پہ جاتی تھی، مثلا اس نے چھین لی، 5 دن اپنے پاس رکھی ہے، بے شک اس نے اس کو چلایا بھی نہیں ہے، لیکن چیز ایسی تھی کہ جس کی اس کو اجرت ملتی تھی،
غاصب پر لازم ہوگا کہ اتنے مدت کی، اتنے دنوں کی اس کو اجرت دے جتنے دن اس نے اس کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ وجہ ہم نے پیچھے بھی یہ بار بار کہا ہے کہ جو بندہ مال کا ضامن ہوتا ہے وہ اس کے منافع کا بھی ضامن ہوتا ہے۔ حور میں کہا تھا چونکہ حور خود مال نہیں ہے اس لیے اس کے منافع بھی مال نہیں ہیں، عبد خود مال ہے اس کے منافع بھی، یہ جملے پیچھے گزرے ہیں نا، جہاں بھی چونکہ اس نے مال غصب کیا ہے تو مال کی جو بھی منفعت ہوگی وہ اس کے ذمہ ہے۔ اچھا، اگر اس نے کسی کا، غور کرنے آقا جان، ایسا مال غصب کیا ہے کہ ایک ہی وقت میں اس سے 2-3 منافع لیے جا سکتے تھے، ایک ہی وقت میں اس نے غصب کر لیا تو جتنے منافع ضائع ہوئے ان سب کا یہ ضامن۔ میں اسی مثال جو بنائی ہے، میری ہے گاڑی، جو میرے اپنے بچے کو بھی سکول چھوڑتی ہے اور لوگوں کے بچوں کو بھی سکول چھوڑتی ہے، اب وہ ہو جاتی ہے غصب 5 دن۔ اب 5 دن جو لوگوں کے بچوں کو سکول نہیں چھوڑا تو لوگوں نے بھی اس کا کرایہ نہیں دیا، ایک منفعت نہیں۔ اچھا، میرا اپنا بچہ جو آتا تھا وہ بھی نہیں گیا نا، اب اس کو بھی دوسری گاڑی پر کرایہ دے کے چھوڑنا پڑا۔ ذہن بات آ رہی ہے؟ یعنی ایک ہی چیز تھی جس میں کئی منافع تھے، ایک ہی وقت میں اسی روٹ پہ جا رہی ہے، میرے بچے کو بھی چھوڑا، لوگوں کے بچوں کو چھوڑا، اب 5 دن رہی ہے غصب، جہاں بچوں نے پیسے نہیں دیے وہاں میرا اپنا بچہ بھی دوسری گاڑی پر گیا، وہ بھی نقصان ہوا۔ تو جتنے منافع بھی ضائع ہوں گے غاصب سب کا ضامن ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں، البتہ ہو ایسا کہ ایک ہی وقت میں اگر اس سے کئی منافع لیے جا سکتے، لیکن اگر ایک وقت میں فقط ایک منفعت لی جا سکتی ہے تو وہ پھر اسی کا وہ ضامن ہوگا۔ خوب، وَيُضْمَنُ أَيْضًا یا یضمن ایضاً، اگر معلوم پڑھیں گے تو غاصب کو فاعل بناتے جائیں گے، یا مجہول پڑھیں گے تو وَيَضْمَنُ أَيْضًا أُجْرَتَهُ، غاصب ضامن ہوگا مال مغصوب کی اجرت کا، کب؟ ان کان لہ اجرا، اگر وہ ایسی چیز تھی کہ جس کی کوئی اجرت، کوئی کرایہ بھی آتا تھا، تو کتنے دن کا کرایہ اس کے ذمہ ہوگا اگر وہ چیز کرایہ والی تھی؟ لِطُولِ الْمُدَّةِ الَّتِي غَصَبَهُ فِيهَا، جتنا عرصہ یہ اس کو غصب کر کے رکھے گا اتنے دن کا کرایہ بھی اس کو دینا پڑے گا اگر وہ چیز کرایہ پر چلتی تھی۔ سواء استعملہ، چاہے اس نے اس کو استعمال کیا ہے، اولاد، چاہے اس نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ اس سے کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ مَنَافِعَهُ، چونکہ اس مال موصوب کے منافع بھی خود مال کی طرح اموال ہیں، جیسے وہ عین مال تھی اس کے منافع بھی مال ہیں۔ تحت الید فَتَضْمُنُ بِالْفَوَاتِ وَالتَّفْوِيتِ، فوات سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اگر اس نے ان کو اپنے کسی فائدے میں استعمال نہیں کیا پھر بھی یہ ضامن ہے، وَالتَّفْوِيتِ، یا اس سے یہ کوئی منفعت حاصل کرتا رہا ہے پھر بھی ضامن ہے۔ یہ دو لفظوں کے ترجمے ذہن میں رہیں گے نا، فوات اور تفویت۔ فوات سے مراد کیا ہے کہ اس نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا پھر بھی ضامن، تفویت کہ اس نے اس سے کوئی فائدے حاصل کیے ہیں پھر بھی ضامن۔ وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الْمَنَافِعِ، لیکن اگر مال ایسا تھا کہ جس کوئی مال مغصوب ایسا تھا کہ جس میں متعدد منافع تھے، یعنی اس سے کئی منفعت حاصل کی جا سکتے تھے، فَإِنْ أَمْكَنَ فِعْلُهَا جُمْلَةً، اگر وہ سارے منافع بیک وقت حاصل کیے جا سکتے تھے، او فعل اکثر من واحدہ، یا ایک سے زیادہ منافع لیے جا سکتے تھے،
واجبہ اجرت ما امکنا، تو ایک وقت میں جتنے منافع حاصل کرنا ممکن تھا ان سب کی اجرت غاصب کے ذمہ ہوگی۔ وَإِلَّا، لیکن اگر وہ عین ایسی تھی کہ ایک ہی وقت میں اس سے ایک منفعت لی جا سکتی ہے، متعدد نہیں۔ کیسے؟ کل خیاطہ، مثلا جو بندہ کپڑے سی رہا ہے تو جب وہ سی رہا ہوگا اس وقت لکھ تو نہیں سکتا، جس وقت لکھ رہا ہوگا وہ کپڑے تو کل خیاطت والحیاکت والکتابہ، یہ مثالیں دی ہیں کہ یہ وہ اس قسم کی منفعت ہے کہ جو ایک ہی وقت میں ایک ہو سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی۔ فَآلَاهَا اُجْرَةً، تو پھر دیکھیں گے کہ جناب اس سے ہم 4 کام لے سکتے تھے لیکن ایک وقت میں ایک کام، تو پھر یہ دیکھ گا کون سا وہ کام لے سکتے تھے کہ جس کی اجرت باقیوں سے زیادہ تھی، وہ والی اجرت اس سے لیں گے۔ وَلَوْ كَانَتِ الْوَاحِدَةُ أَعْلَىٰ مُنْفَرِدَةً عَنْ مَنَافِعَ مُتَعَدِّدَةٍ يُمْكِنُ جَمْعُهَا، ایک منفعت ایسی ہے، توجہ آگا، کہ ایک اکیلی منفعت ہے جس کی اجرت بنتی ہے 1000 روپیہ، 4 منفعتیں ایسی ہیں کہ وہ سب ملائی جائیں پھر کہ ان کی منفعت بنتی ہے 800، مثلا ایک ایسی ہے کہ جس کی 1000 اور وہ بھی لی جا سکتی تھی، ضامن الاعلیٰ، تو یہ منفعت اعلیٰ کا ضامن ہوگا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے آگا، وہ مسئلہ یہ ہے ہمارا اور ان کے نزدیک، اگر کسی بندے نے ایک قاضی کا کوئی جانور غصب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک بندے نے کسی لکڑہارے گئے جو جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھیاں کرتے اور پھر بیچتے ہیں، اس کا غصب کیا ہے، اب یہ بندہ اس عین کو کرتا ہے واپس۔ برادران اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اگر وہ جانور تھا قاضی صاحب کا اور اب غصب کے بعد اس میں آ گیا ہے کوئی عیب، تو پھر یہ غاصب جانور عیبدار خود رکھ لے اور قاضی کو اس جانور کی قیمت دے۔ کیوں؟ قاضی کا احترام کے خلاف ہے کہ اس کا ایسا گدھا ہو، ایسا گھوڑا ہو کہ فرق کرو جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی ایک آنکھ نکالی۔ اور اگر جانور ایسے بندے کا ہے کہ جو بیچارے غریب غربا لکڑہارے ایسے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں فقط اس کو اس عیب کا عرض دے دے، لیکن اصل جانور بھی واپس کر دے۔ علماء امامیہ کہتے ہیں کہ نا، لا فرق بین بہیمۃ القاضی والشوکی، لفظ شوق یا نسبت کی ہے، شوق وہ جو لکڑیاں وغیرہ چنتا ہے، ہمارے نزدیک وہ جانور قاضی کا ہو تو چاہے، کسی زمانے میں مثال دیتا تھا کہ چاہے وہ جانور شوکت عزیز کا ہو تو چاہے قاضی حسین احمد کا ہو، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے قاضی ہو یا غریب بندہ ہو دونوں برابر۔ لا فرق بین بہیمۃ القاضی والشوکی فی زمان العرش، ہمارے نزدیک اجماع قائم ہے کہ وہ اگر کوئی جانور تھا، اس جانور کو کسی نے غصب کیا، غصب کے بعد اس میں کوئی عیب آ گیا، تو غاصب عیب کا ضامن ہے، عرش کا ضامن ہے۔ اب چاہے وہ جانور قاضی کا تھا تو چاہے شوکی، یعنی شوق کے ساتھ یا نسبت کی لگائیں گے اس کا۔ کیوں؟ لعموم الادلہ، ادلہ عام ہے کہ جو بھی بندہ کسی کا عیب کا نقصان کرے گا، اس میں عیب آئے گا، وہ اس کے عرش کا ضامن ہے۔ وخالف فی ذلک بعض العامہ، اگرچہ اس میں بعض اہل سنت برادران مخالفت کرتے ہیں، فحکم فی الجنایۃ علی بہیمۃ القاضی بالقیمہ، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے نا بعض، وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب اگر وہ جانور قاضی صاحب کا تھا اور اس میں کوئی عیب آ گیا ہے تو اب کیا ہوگا، قیمت دے دیں قاضی کو، اور جانی اور جس نے جنایت کی تھی جس کی وجہ سے عیب آیا تھا وہ عین مال خود رکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیبدار چیز قاضی کے منصب کے لائق نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ